آپ کو آپ کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کسی پرسکون جگہ پہ یوگا پوزیشن میں بیٹھ جائیں اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ مکمل طور پر پرسکون ہیں۔ اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے ساتھ ملا کے یوگا پوزیشن میں بیٹھیں۔ اگر آپ کو بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی بیک کو جتنا ممکن ہو سیدھا اور آرام دہ بنائیں۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبے سانس لیتے ہوئے 3 اہم چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی کا مکمل اختیار دیا ہے اور یہ وقت ہے جب اپنے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے، اور یہ وقت ہے جس میں آپ خود سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ جڑیں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے۔ اس کا ہر لمحہ صرف آپ کا ہے۔ آپ کو اس لمحے میں جینا ہے۔ اب ہم پہلے حصے میں آلٹرنیٹ بریتھنگ کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل پرسکون کرتے ہیں۔ اپنا بایاں ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کی مدد سے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق آلٹرنیٹ بریتھنگ کا عمل شروع کریں۔ جتنا ممکن ہو اپنے سانس کو آہستہ سے آہستہ کرتے جائیں۔ اگر آپ کو باہر کی آوازیں اور روشنی تنگ کرے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے کانوں اور آنکھوں کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو یکسو کرتے ہوئے اپنے کندھوں کو ریلیکس کرتے جائیں۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتے جائیں۔ سانس کو آہستہ کرتے جائیں جس سے آپ کے ذہن کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، ذہنی تناؤ ختم ہوتا جائے گا۔ دائیں ہاتھ کی کونی سیدھی آپ کے بائیں ہاتھ کی کوس بنی ہوئی ناف کے نیچے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ کمر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ 90 کے زاویے میں چلی جائے۔ اگر خیالات آتے ہیں ان سے قطعی مت الجھیے، صرف ان پہ نظر رکھیے اور ہر آنے والی اور جانے والی سانس کے ساتھ
اپنے آپ کو مرکوز کریں، اپنی توجہ اپنے جسم، اپنے سانس کی طرف لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کا سانس پرسکون ہوتا جا رہا ہے، آہستہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لمبا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جب آپ سانس چھوڑیں، یہ وقت آپ کا ہے، مکمل آپ کا ہے، جیسے کہ یہ زندگی آپ کی ہے۔ اس لمحے میں جینے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے رب کے ساتھ موجود ہے، جو آپ کو آگاہی کے لیے رستہ دکھائے گی۔ آپ کے ارد گرد کچھ نہیں، بس آپ ہیں۔ سانس کو تیز مت کیجیے، زور سے مت لیجیے، اسے جھرنے کی طرح قدرتی طور پر بہنے دیں، جیسے کہ ایک ہلکی ہوا۔ خیالات کو آپ صرف ان کا مشاہدہ کریں، ان سے کہانیاں نہ بنائیں۔ خیالات ایک دھاگے کی طرح ہیں، ان کو آتا جاتا دیکھیں۔ آپ اپنے خیالات سے ہٹ کے اپنے جسم میں ہونے والے احساسات کو محسوس کریں۔ ہر احساس، چاہے وہ خون میں گرمی کا ہو، سانس کا ہو، یا آپ کو خاموش آوازیں سنائی دیں، یہ سب آپ کی ہیں۔ ان کے ساتھ جڑیں، اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔ ان میں سے ہر احساس زندگی کی علامت ہے، اور مکمل فوکس رکھیں کہ آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ اپنی سانس کو مزید آہستہ کریں تاکہ آپ اپنی اندرونی بصیرت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ خیالات کی جو بادل ہیں، یہ جو گرد و غبار ہے، اس کو بیٹھنے دیں تاکہ آپ کو اپنے اندر آر پار دکھائی دے سکے اور آپ اپنے اندر سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ وہ رہنمائی جو قدرت نے، اللہ نے آپ کے اندر ودیت کی ہے۔ اب ہم اس میں مکمل ڈوب جائیں اور اس کے اپنے آپ کو سرشار کریں۔ اب ہم تھوڑی دیر میں اگلی مشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم OHM کی ساؤنڈ نکالیں گے، جس کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ کیجئے، اپنے ناف سے پورا منہ کھولتے ہوئے، آہ کی آواز نکالتے ہوئے، منہ کو آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے، گول بناتے ہوئے او کی آواز بنائیں گے، اور آخر میں منہ کو بند کر کے اوم کی آواز نکالیں گے۔ آواز کو ناف سے نکال رہے ہوئے، جتنا ممکن ہو زور سے اس کو نکالیں۔
درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، آپ نے اس کو کرتے جانا ہے. اور یہ چکر جو ہے آپ کے اندر سے ایک نئی انرجی کو پیدا کرے گا. یہ آپ کے دماغ اور شعور کو بیدار کرے گا. اپنے سانس کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. میرے ساتھ رہیں. آپ نے رکنا نہیں، آپ نے بولتے جانا ہے. اپنے اندر ہونے والے ارتعاش کو محسوس کریں. آپ کے ظاہر حصہ ناف سے لے کے پھیپھڑوں، معدے، گلے، چہرے اور دماغ تک جو ارتعاش ہے، جو وائبریشن ہے، وہ آپ کو فلی جگا دے گی اگر آپ پراپر طریقے سے کرتے ہیں. شاباش، کرتے جائیے. کمر سیدھی رکھیے. دھیان اندر کی طرف لے کے جائیں. خود کی آگاہی میں آپ کی رہنمائی ہے. ان آوازوں کو برابر تقسیم کرنا ہے. آ، او، ام برابرلی تقسیم ہونی چاہیے. یوگا پوزیشن جو ہے اس کو مکمل طور پر مینٹین رکھیں. آپ اندر سے مکمل طور پہ بیدار ہو چکے ہیں. کنٹینیو پلیز کرتے جائیے. اب ہم تیسری یوگا پریکٹس کی طرف چلتے ہیں. یوگا پوزیشن میں ہاتھ وہیں رکھتے ہوئے اپنی گردن کو 120 ڈگری زاویے پر لے کے جائیں اور فائر بریتھ کا عمل شروع کریں جیسا کہ آپ کو سکھایا گیا ہے. رفتار پہ فوکس نہیں مگر ردم پہ دھیان دیں. ردم نہیں ٹوٹنا چاہیے. سانس کی رفتار سے زیادہ ردم اہم ہے کہ سانس سے سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ آکسیجن آپ کے اندر لے کے جانا ہے. وہ آکسیجن جو زندگی ہے.
अपनी मुकम्मल तवज्जो अपनी आंखों के दरमियान रखें, अपनी भौं के दरमियान में, नाक के ऊपर और माथे के नीचे जो मरकजी नुक्ता है उस पर तवज्जो रखें। सांस लेते जाएं, सांस नहीं टूटनी चाहिए, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने अंदर मजीद जिंदगी लेके जा रहे हैं। तवज्जो को मुकम्मल तौर पर अपने भौं के दरमियान में मरकूज रखें, क्योंकि यही वो मकाम है जहां सारी तवानाई मरकूज है। सांस को ज्यादा से ज्यादा अंदर लेके जाएं। स्पीड वक्त के साथ और अच्छी होती जाएगी, लेकिन रिदम का सिलसिला टूटे ना। शाबाश। आपको अंदर एक तवानाई के ज्वाले मिलने शुरू हो जाएंगे, आप में जिंदगी बढ़ने लग जाएगी। आपका रब इसके जरिए बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। फोकस रखें। ये तवानाई आपके जिस्म के हर खुलिये के अंदर चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहें, तो अपने जिस्म के हर कोने में जिंदगी को लेके जाएं। आपके जिस्म को सिर्फ जिंदा रहना आता है, और उसकी तवानाई खुराक के बाद 24 घंटे का ये ऑक्सीजन है। अगर आप इसकी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, जिंदगी बढ़ती जाएगी। अब आप इस तवानाई को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर लॉक कर लें, जैसे कि सिखाया। अपनी ठोड़ी को हलक के घड़े में लगाने की कोशिश करें, और उसके बाद अपनी छाती और एनल पॉइंट को मुकम्मल तौर पर लॉक कर लें। जहां तक आसानी से आप रोक सकते हैं। जितना ज्यादा आप रोक पाएंगे, उतनी ज्यादा जिंदगी आपके हर हिस्से में जाएगी। अब आप सांस को बाहर निकालिए, और फिर दोबारा से सिखाए गए तरीके के मुताबिक खाली सांस के साथ अपनी ठोड़ी को लॉक कर लें। छाती के लॉक और एनल पॉइंट के लॉक को मत खोलें, और जहां तक आप रोक सकते हैं उसको रोकें। उसके बाद आहिस्तगी के साथ गर्दन का लॉक छोड़ दें, और फिर पेट का लॉक छोड़ दें, और आखिर में एनल पॉइंट का लॉक भी आहिस्तगी के साथ छोड़ दें। अपनी गर्दन को 120 डिग्री ज़ाविये पर रखें। और अब आप अपने रब के दिए हुए इनामात के बारे में सोचें। हर आती सांस
کے ساتھ اس کا شکر ادا کریں. محسوس کریں کہ آپ ایک صرف جسم ہیں، نہ ذہن ہے نہ روح ہے. آپ ایک توانائی ہیں. وہ توانائی، وہ انرجی جو سراسر آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، جس کی وجہ سے اس جسم، ذہن، دماغ میں جان ہے، زندگی ہے. اس رب کا شکر ادا کریں. فوکس بدستور اپنی بھووں کے درمیان میں پیشانی پہ رکھیں. اگر آپ یہ فوکس مینٹین کرنے کی پریکٹس کرتے رہے تو آپ کے اندر حیرت انگیز طور پر نئی توانائیاں جنم لیں گی جو آپ زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیں گی. اگر آپ 5 سے 7 منٹ تک اپنی توجہ مرکوز کرنے کی مشق کر لیں تو زندگی آپ کے سامنے نئے دروازے کھولتی چلی جائے گی. ترقی کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. ہم اس پریکٹس کے آخری لمحوں میں اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنے گزری ہوئے دن میں ان چیزوں کو یاد کریں جو آپ کے رب نے آپ کو نوازی ہیں. آپ کی صبح میں آپ کیا رب نے آپ کو کیا دیا. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو آپ نظر انداز کر پائیں گے. دوپہر میں اس نے آپ کو کیا کیا دیا. سوچیں اور اس کا شکر ادا کریں. سپہر کے اندر آپ کو اس نے کون سی چیزیں نوازی. اور آپ کی رات جو ہے اس کے اندر اس نے کیا کیا آپ کو اس دنیا کے اندر دیا ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے. اس لمحے کے اندر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے. یہی وہ زندگی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی منفی انرجیز نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں ہے، اور آپ کے پاس اگر پرسکون ذہن ہو، صحت مند جسم ہو اور ایک مطمئن نفس ہو تو آپ کے پاس مکمل زندگی ہے. اور یہی وہ سب کچھ ہے جو فطرت نے آپ کو وافر مہیا کیا ہے. یہی وہ زندگی ہے جو آپ کو اندر سے جوڑتی ہے. یہی وہ وقت ہے جو سب کچھ ایک بن جاتا ہے. اسی توانائی، اسی مثبت سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیجیے. اب آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے.